الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اسٹیج پر رونق افروز آج کے اور کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی صدر جناب طلحہ فقی صاحب، 26 فروری کو ہونے والے کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے شاندار کل ہند مشاعرے کے چیئرمین جناب ایڈوکیٹ یاسین مومن، کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی اسپورٹس کمیٹی کے چیئرمین دانش مدو سر، رئیس ہائی اسکول اور جونیئر کالج کے سربراہ ضیاء الرحمان انصاری صاحب، آج کی ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے بہت محترم صحافی حضرات، مینجمنٹ ممبرز، پرنسپل، میں رئیس ہائی اسکول اور جونیئر کالج کی جانب سے، کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی آف تھانے ڈسٹرکٹ کی جانب سے آپ تمام کا دل خیر مقدم کر رہا ہوں. عقا مسلط ہے کہ کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی اپنی دیرینہ روایت کل ہند مشاعرے کے لیے آج آپ لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے. یہ مشاعرہ انشاءاللہ آنے والے اتوار کو شام 7:30 بجے جی ایم مومن ویمنس کالج ہال میں منعقد کیا جا رہا ہے. ہم صحافی حضرات سے خاص طور پر امید کرتے ہیں کہ ان کے اخباروں کے ذریعے، ان کی رپورٹنگز کے ذریعے، ان کے مراسلات کے ذریعے ہمارے اس مشاعرے کی شہر اور بیرون شہر خوب تشہیر ہو جیسا کہ روایت ہے. اور یہ تمام اردو اخبارات خاص طور پر اور ہندی اور دیگر اخبارات بھی ہمیں ہمیشہ کوریج دیتے ہیں. رئیس ہائی اسکول کا یا کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کا کوئی بھی پروگرام ہو، بلکہ دوسرے لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ اس کا راز کیا ہے کہ آپ کا پروگرام ایک ہوتا ہے اور اس کی 36 رپورٹیں چھپتی الگ الگ اخبارات میں. تو یہ آپ ہی لوگوں کا کمال ہے اور ہمارے عزیز سر کا جو ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساتھ ہمیشہ قائم رہے اور اس کا ریفلیکشن اس مشاعرے میں بھی نظر آئے. میں آج بتا دوں آپ کو کہ شروعات جو ہمارے ضیاء الرحمان انصاری صاحب کریں گے، اس کے بعد یاسین مومن صاحب سے گفتگو کریں گے، طلحہ صاحب کی صدارت ہے. تو آپ لوگوں کو اس کے درمیان اگر کچھ کہنا تو سب سے پہلے ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ پریس کانفرنس کے طور پر ہم لوگ ایک پریس ریلیز بھی یہاں پر دے رہے ہیں جو صحافی حضرات کو تھوڑی دیر میں پرنٹ آؤٹ کی شکل میں مل جائے گی. میں صدر صاحب کی اجازت سے پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں اور جناب ضیاء الرحمان انصاری صاحب سے درخواست گزار ہوں عزائے کرم آپ تشریف لائیں اور اپنی آج کی اس میٹنگ کی افتتاح کریں. جناب ضیاء الرحمان انصاری. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ. محترم صدر صاحب، محترم کنوینر مشاعرہ، محترم چیئرمین اسپورٹس کمیٹی، محترم چیئرمین رفیع الدین، محترم ممبرس آف مینجمنٹ اور محترم صحافی حضرات، السلام علیکم. کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے مشاعرے جو کہ انشاءاللہ 26 فروری کو جی ایم مومن ویمنس کالج کے آڈیٹوریم میں ہونا طے پایا ہے، اس کے کنوینر چیئرمین رئیس ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب. عبداللہ بعد میں فون کرتا ہوں. مشاعرے کے بارے میں تمام تفصیل انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اس تفصیل کے آنے سے پہلے کچھ پس منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے. محترم صحافی حضرات، آپ لوگ پڑھنے لکھنے والے لوگ تو ہیں لیکن پڑھوانے اور لکھوانے والے لوگ ہیں. اس لیے شاید ایک بہت زیادہ بیدار طبقہ اس وقت یہاں پر موجود ہے اور جو بات میں آپ سے کہوں گا وہ میرا صرف احساس ہوگا، یہ آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں یہ باتیں، کہ ان دنوں مشاعرے جس طرح کی بد تہذیبی کا شکار ہو رہے ہیں اس نے سب کو فکر مند کیا ہے
اور یہ عمل خاص طور سے گزشتہ 20-25 برسوں میں بہت تیز ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ جو ادب دوست اور ادب پرور معاشرے کے بیدار مغز لوگ تھے، انہوں نے کسی حد تک مشاعروں سے کنارہ کشی بھی اختیار کی۔ یہ شعراء کے طبقے میں بھی ہوا ہے، یہ مشاعرے منعقد کروانے والوں کے طبقے میں بھی ہوا ہے، اور یہ سامعین کے طبقے میں بھی ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ بات بہت آگے بڑھ جائے، یہ ایک اچھا عمل بھی ہے کہ ہندوستان میں آج بھی ایسے چند چنندہ مشاعرے نظر آتے ہیں جو اس تہذیب کی بازیافت کی، اس کو مشاعرے کی تہذیب کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے مشاعرے آج بھی ہو رہے ہیں۔ دوسرا اس بات کا پہلو یہ بھی ہے کہ جو حالات بنے اس نے مشاعرے کو جس طرح سے تجارت کا رخ دے دیا، اس کی وجہ سے بھی اچھے شعراء اس سے دور ہونے لگے۔ ایسے وقت میں پورے ہندوستان میں ہم کو چند ایک مشاعرے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، جو کہ امید کی ایک بہت بڑی کرن ہے ہماری۔ کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے بینر تلے ہونے والے مشاعروں کو آپ لوگ جانتے ہیں۔ کم و بیش 50 سے 60 برس کے عرصے پر محیط کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے رئیس ہائی اسکول کے مشاعروں کی ایک روشن تاریخ ہے، اور درمیان میں یہ سلسلہ دھیما تو ضرور ہوا لیکن رکا نہیں۔ اس میں سے آخری دور میں کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے ہونے والے 2 مشاعرے آخر کے وہ بہت قابل ذکر ہیں۔ ایک وہ جس میں احمد فراز صاحب تشریف لائے تھے اور اپنی شعرا آفاق غزل کہ جب ایسی بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، وہ انہوں نے وہاں پیش کی۔ اور دوسرا مشاعرہ جو کہ اردو کتاب میلہ سن 2016، اس میں اس میں کل ہند مشاعرہ جو پیش کیا گیا، یہ ہماری تازہ یادداشت کا حصہ ہے۔ یہ دونوں مشاعرے اسی پرانی تہذیب کو جو ایڈوکیٹ یاسر مومن صاحب کی کوششوں سے کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی میں جو مشاعرے ہوا کرتے تھے، اس سلسلے کو دوبارہ زندہ کرنے کی کچھ کوششیں تھیں۔ آج پھر الحمدللہ ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں اس کوشش کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ بہت تازہ یادداشت ہے کہ 2016 کا جو کتاب میلہ ہوا تھا، اس میں صحافی حضرات کا بہت بڑا کردار تھا، اور پورے شہر میں اور اطراف میں جو مہم چلی تھی، تو کتاب میلہ ہونے سے کچھ دن پہلے میں نے ایک جلسے میں یہ بات کہی تھی کہ اگر اب کتاب میلہ نہ بھی ہو تو ہم نے کتاب میلے کے اہداف کو پا لیا۔ یعنی کتاب کے حوالے سے کتاب پڑھنا، کتاب سے محبت کرنا، کتاب خریدنا، کتاب کو جتن سے رکھنا، یہ جو ایک ہماری تہذیب ہے، اس تہذیب کو زندہ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، ایسا ہمیں لگتا تھا۔ اور یہ صرف اور صرف ہو سکا تھا صحافت کے ذریعے۔ اخباروں نے کوریج دیا، وطن کے انتہائی لیڈنگ جو اخبار ہیں ان کے اندر باقاعدہ پابندی سے روزانہ کی بنیاد پر کالم آ رہے تھے، مدیر حضرات مسلسل اپنے اداریے اس پر لکھ رہے تھے، اور یہ ہے کہ صحافی حضرات کی چھوٹی چھوٹی پریس کانفرنس ہمارے شہر میں مستقل طور پر منعقد ہو رہی۔ الحمدللہ اردو کی تہذیب کا جو دوسرا مظہر ہے بہت بڑا، وہ مشاعرہ ہے۔ کتاب تک ہر عام اردو کے محبت کرنے والے کی رسائی نہیں ہوتی۔ مشاعرہ اس حوالے سے ایک واحد ایسا ذریعہ ہے جس کو ہم اردو کا عوامی وسیلہ کہہ سکتے ہیں۔ عوامی، ایک مزدور پیشہ شخص جو صرف اردو سے اپنا کوئی رشتہ رکھنا چاہتا ہے، اردو ادب سے، تو وہ کہاں جائے؟
اس کو اگر آپ کوئی راستہ بتانا چاہتے ہیں تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسے مشاعروں میں شرکت کریں جہاں پر اردو تہذیب جو ہے زندہ ہے۔ تو اس مشاعرے کے یہ دو اہم مقاصد ہیں کہ ایک عام اردو والے کو جوڑنا، اور دوسرے یہ کہ مشاعروں کی جو پرانی تہذیب ہے جو کہ خاص طور سے کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی اور رئیس ہائی اسکول کے مشاعروں نے اس شہر میں قائم کی تھی، اس کی بازیافت کی جا سکے اور اس تہذیب کو اور آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ ایک پس منظر ہے۔ اس پس منظر کے پیچھے جو عظیم تاریخ ہے وہ انشاءاللہ ایک لڑی اور موتی کی شکل میں ہمارے چیئرمین ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب کنوینر مشاعرہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں جو اہم باتیں ہیں اس میں ایک یہ ہے، اور میں یہ اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں اور ہم سب کی، کہ کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر علی قدر محترم طلحہ فقی صاحب کی سرپرستی میں یہ کارواں رواں دواں ہے، اور شاید یہ ایک پہلا کل ہند مشاعرہ ہوگا، کیونکہ مجھے ابھی یاد آیا کہ ایک چھوٹا سا 6 شعرا کا مشاعرہ 15 اگست کو رات میں ہم نے ایک منعقد پچھلے سال بھی کر چکے ہیں، سر آپ کو یاد ہے، جس میں 4 شعرا کو اعزاز بھی دیا گیا۔ جی سر، وہ بھی آپ کی صدارت میں ہی ہوا تھا۔ یہ کل ہند مشاعرہ ہے، آپ کی صدارت میں ہوگا اور انشاءاللہ بہت کامیاب ہوگا۔ اور میں نے محترم چیئرمین صاحب سے یہ بات کی کہ شاید ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ سامعین کی کوئی فکر نہیں ہے، بہت اچھے سلجھے ہوئے ستھرے ہوئے ذہن کے سامعین ہم کتنے جمع کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس میں انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ میں انشاءاللہ۔ اور کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی ایک ایسے وقت میں یہ مشاعرہ کر رہی ہے صرف زبان کے تئیں اپنے کمٹمنٹ کی وجہ سے، زبان کے تئیں اپنے رشتے کی وجہ سے، کہ جس وقت یہ مشاعرہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ بہت سارے ایسے حالات ہیں، شہر کے حالات ہیں، تعلیمی حالات ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ جس وقت یہ مشاعرے کے لیے فضا بنائی گئی ہے الحمدللہ، اور آپ لوگوں کی مدد سے خوشگوار وہ فضا قائم ہو چکی ہے یا ہوگی، اور اس خوشگوار فضا میں انشاءاللہ یہ مشاعرہ ہوگا۔ میں مخلص مدو صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ یہاں پر آپ کے توسط سے مجھے کچھ بولنے کا بھی موقع ملا، اور سوسائٹی کی جانب سے میں نے خود گزارش آپ کی خدمت میں پیش کی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ عادل عزیز صدر صاحب، جو میں خصوصی طور پر مشکور ممنون ہوں کہ ان کی سربراہی میں اور ان کے تعاون سے یہ اس دفعہ انہوں نے کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کا جو پرانا ایک روایتی مشاعرہ ہم ہر سال کرتے تھے پہلے، اس میں بیچ میں تعطل بھی ہوا، اس کی ہم نے پھر شروعات کی ہے، اور ٹوٹل فنڈ ہمیں سوسائٹی مہیا کر رہی ہے، ہمیں کہیں کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اسپانسر کر رہی ہے کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی۔ میں اس کے لیے صدر صاحب کا، سیکریٹری صاحب کا اور ہماری جو کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے سارے ممبران ہیں ان سب کا مشکور و ممنون کہ ایک ادبی روایت جو ہماری دیرینہ روایت رہی ہے اس کو پھر سے شروع کیا۔ میں تھوڑا سا ماضی کی طرف آپ کو لے چلوں گا۔ ہم نے 83 سے یہ اس مشاعرے میں اس میں آج تحریک میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ مرتضیٰ فقی صاحب، نجم فقی صاحب، سکندر فقی صاحب اور غلام محمد مومن صاحب، یہ 4 افراد ہماری جو کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ مجھے اس سوسائٹی میں 50 برس ہو گئے، میں 1972 کا KKB سوسائٹی کا ممبر، 72 کا، تو اس لحاظ سے ان چاروں جو ہمارے بزرگ تھے ان کا ہمیشہ سپورٹ حاصل رہا، اور 1983 میں مرتضیٰ صاحب نے مجھے بلایا اور غلام مومن صاحب نے کہ تم یہ سنبھالو اور مشاعرے کی ذمہ داری تمہارے ذمہ رہے گی، تو 1983 سے ہم نے اس مشاعرے کی شروع کی، اور ہندوستان کا کوئی شاعر ایسا نہیں ہے اس زمانے کا، چاہے وہ خمار بارہ بنقوی ہو، نذیر بنارسی ہو، مشیر جھنجھانوی، آپ لوگوں نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے، ایسے ایسے شعرا کو ہم نے یہاں مدعو کیا، خمار بارہ بنقوی صاحب، زبیر رضوی صاحب، اور
سارے جتنے اس وقت کے ملک زادہ منظور صاحب اور انور جلال پوری، عمر قریشی، ان سب لوگوں نے نظامت کی ہے اور بہترین مشاعرے ہم نے اس شہر کو دیے ہیں. اور اس زمانے کے جتنے بھی 80s اور 90s کے ممتاز شعراء تھے، 80s اور 90s کے، اور اس میں شاید ہی کوئی حیات ہو آج زندہ ہو، تو ہم نے سب کو بلایا. اور آج 2 شعر مجھے یاد آ رہے ہیں آپ کو، جو اس رئیس ہائی اسکول میں ہم نے جوہر کانپوری کو یہاں پر پہلی دفعہ اس کو انٹروڈیوس کیا، اس کو یہاں پر روشناس کرانے والے. لتا حیا کو ہم نے پہلا مشاعرہ بھیونڈی میں دیا. نعیم اختر برہان پوری، اس سے پہلے اختر آصف برہان پوری آیا کرتے تھے. نعیم اختر کو ہم نے یہاں کا پلیٹ فارم دیا، مہیا کیا. یہ سارے شعراء کرام جو ہیں، انہوں نے اپنی جو شعری زندگی ہے یا مشاعرے کی زندگی، اس کی شروعات انہوں نے رئیس ہائی اسکول کے مشاعرے سے کی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے ملک زادہ منظور صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یاسین، تمہارے جو ہندوستان میں 3 مشاعرے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی مقبول ہیں اور معیار کے اعتبار سے ان کا جواب نہیں ہے. ایک رئیس ہائی اسکول کا مشاعرہ، ایک امبالہ کا مشاعرہ، اور ایک دہلی میں DCM کا مشاعرہ ہوتا ہے. تو یہ 3 مشاعرے ایسے ہیں جو ہندوستان میں بہت ممتاز ہیں. اور ان کی جو اس لیے کہ ملک زادہ صاحب امریکہ، انگلینڈ، سعودی عرب، دبئی، کوئی اس زمانے میں، اپنے زمانے میں وہ ناظم مشاعرہ کی حیثیت سے پوری دنیا میں مشہور رہے ہیں. اور خاص طور پر جو رئیس ہائی اسکول کے مشاعرے ہوئے، اس میں وہ بڑے مشاعرے وہ ہمیشہ چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں، رئیس ہائی اسکول کا مشاعرہ اگر ہے تو وہ سارے مشاعرے وہ چھوڑ دیتے تھے اور رئیس ہائی اسکول کو ترجیح دی. اس لیے یہ مشاعرہ میں نے خاص طور پر اس کو منسوخ کیا ہے ڈاکٹر ملک زادہ منظور کے نام کو، اس لیے کہ ان کی جو ایک طرح سے کہنا چاہیے جو سوسائٹی کے تئیں ان کے جذبات تھے، اس جذبات کا احترام، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے جو اس شہر سے اور اس کو جو انسیت دی، تو میں نے یہ مشاعرہ جو ہے یہ ان کے نام منسوخ کیا ہے. دوستو، میں 2 شعر آپ کے سامنے پڑھوں گا. ایک شعر تو ظفر گورکھپوری کا ہے جو اس نے یہاں سنایا، اور وہ شعر لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی ہوگا. یہ لوگ کیسے اچانک امیر بن بیٹھے، یہ لوگ کیسے اچانک امیر بن بیٹھے، یہ سب تے بھیک میرے ساتھ مانگنے والے، یہ سب تے بھیک میرے ساتھ مانگنے والے. اور ایک شعر تھا، تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، یہ اس کا تھا، وہ جونپور کا شاعر تھا، کیا نام تھا اس کا؟ شاعر جمالی. یہ شاعر جمالی نے یہ شعر اس شہر کو دیا، یہ تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرتے. اس طرح کے راز الہ آبادی، ارے کیا زبردست شاعر تھے وہ راز الہ آبادی. شمیم جے پوری، کون سا شاعر ایسا، آپ نام لیجئے صرف. اور ایک جو شاعر تھے وہ پنڈت جواہر لال نہرو کے خاندان کے تھے، ان سے کشمیری پنڈت، ان کا نام کیا تھا؟ گلزار دہلوی نے ایک مشاعرے کا یہاں افتتاح کیا اور لوگ کہنے لگے کہ یہ یاسین، یہ مشاعرہ یہاں ختم کر دو. اختر صاحب آپ گواہ ہوں گے اس بات کے. مجھ سے کہنے لگے کہ مشاعرہ اس تقریر کا جو خمار ہے، اس خمار کو رہنے دو. باقی یہاں بہت شاندار تقریر تھی سر. کیا تقریر کی تھی انہوں نے؟ ہو پنڈت آنند موہن جوشی. اس کے علاوہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر علی محمد خسرو خصوصی طور پر یہاں آئے، مشاعرے میں شرکت کی انہوں نے. اور کیفی اعظمی، مجنون سلطان پوری، نوشاد، آپ کوئی شاعر ایسا نہیں تھا، سردار جعفری، ان سب کو ہم نے مدعو کیا. کوئی شاعر ایسا نہیں بچا اس زمانے کا 80s اور 90s کا جس کو ہم نے مدعو نہیں کیا. کیف بھوپالی، یہ چہرہ تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے، تیرے آگے چاند پرانا لگتا ہے.
तिरछे तिरछे तीर नजर के चलते हैं, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है। आँख का क्या है पल दो पल में लगती है, पूछते पूछते एक जमाना लगता है, कैफ बता क्या तेरी नजर में जादू है, बच्चा बच्चा तेरा दीवाना लगता है। इशारा लूट लिया था, इशारा शुरू हो गया। कैफ हमारी कॉन्फ्रेंस लूट लिया। तो ऐसे से शोरा यहाँ पर हमारे स्टेज पर तशरीफ लाए, और ये रईस हाई स्कूल का जो ग्राउंड है, ये 1948 में यहाँ भीमड़ी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई है, यहाँ पर तरक्की पसंद मुसन्निफीन की। ये तारीखी जगह है, ये तारीखी जगह 1948 में उर्दू मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई है, वो तारीख का हिस्सा है। सज्जाद ज़हीर, सादत हसन मंटो यहाँ भिवंडी आ चुके, वो सारे लोग उसमें शरीक थे। हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा शायर अदीब नहीं है जो कि उस 1948 के उसमें भीमड़ी कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। तो ये बड़ी तारीखी ग्राउंड है। ये दिलीप कुमार 2 दफा हमारे स्टेज पर आए, 79 में तो मैं खुद लेकर आया उनको, 1979 में दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन आए, अमजद खान आए, और कौन नहीं आया यहाँ पर, बड़े बड़े। वो उसमें जो अब्बास साहब थे, ख्वाजा अहमद अब्बास, उनका एक बड़ा मशहूर जुमला है कि भीमड़ी जो है, आप सुनिए, कि ये उर्दू का एक खूबसूरत जजीरा है। उनका तारीखी जुमला है, ये तारीखी जुमला है कि भिवंडी एक उर्दू का खूबसूरत जजीरा है। तो कोकन मुस्लिम एजुकेशन की एक रिवायत रही है। मैं अपने उन बुजुर्ग तमाम सारे बुजुर्गान को मैं आज खिराज अकीदत पेश करता हूँ, ख़ासतौर पे मुर्तज़ा फ़कीह साहब, मोहम्मद मोमी साहब, नजम फ़कीह साहब, और आपके खलील पटेल साहब, ये सारे लोग, आपके हारून मेमन अभी हयात है, हारून जेठा, हारून मेमन साहब अभी हयात है, ये सब लोग, और अजीज मस्तिन थे, ये सब लोग बड़ी दिलचस्पी से। बहरहाल ये एक ऐसा इवेंट है कि जो कोकन मुस्लिम एजुकेशन की अदबी रिवायत है, और मैं बहुत मशहूर ममनून हूँ कि उस रिवायत को हमारे सदर मोहतरम ने फिर से शुरू किया है, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। कल मैं दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि ये सिलसिला जारी रहे, और हम हर बरस जैसे और सारे फंक्शंस करते हैं, उसी तरह रईस हाई स्कूल का जो तारीखी मुशायरा है वो होता रहे। और क्योंकि मैं इस मौके पर जो मकामी शोरा के ताल्लुक से एक बात कहना चाहता हूँ, हमने हर दफ़ा हर मुशायरे में एक मकामी शायर को हमेशा जगह दी। मैंने शब्बीर अहमद राही साहब को मुशायरे में पढ़ा है। हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे, क्या नाम था उनका, ज़फ़र इस्लाम साहब को मैंने पढ़वाया, अपने रफ़ी अंसारी को पढ़वाया, और वो जो सीनियर एक है जान आलम रहबर साहब, उनको मैंने पढ़ाया। शाकिर अदीबी साहब को मैंने पढ़ाया। शाकिर अदीबी साहब मेरे उस्ताद रह चुके, मुझे तीसरी में पढ़ाया है शाकिर अदीबी साहब, तीसरी जमात मुझे पढ़ाया। तो इस तरह से हमने उस रिवायत को कायम रखा है। इस दफ़ा भी हम भिवंडी के एक मकामी शायर, क्या नाम बताया, अमीर हमजा हलबे, उसका नाम, उसको हम पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, और ताकि मकामी शायर की जो उसको पढ़ाने की जो रिवायत है वो कायम रहे। उसके अलावा भी हमने एक और, वो भी मकामी है, क्या नाम उसका, हाँ, मोहम्मद हुसैन साहिब, उसको भी हमने लिया है। और हलबे साहब जो हैं, ये मैं चाहता हूँ कि जो नौजवान शोरा हैं उनको हम, और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये होने के बाद इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से एक मकामी मुशायरा हम मुनक़िद करें। आप लोग नोट कीजिए इस बात को, मकामी शोरा को सबको मैं कोशिश करूँगा एकोमोडेट करने की, जितने भी हैं, ये शकील है, ये भी ताउन करेंगे हमारे साथ, और सारे जो शोरा हैं। तुम्हारा नाम क्या बेटा? काशिफ सैयद। इस तरह के काशिफ उस दौरान बाहर हैं, इस वजह से शामिल नहीं, कभी भी अभी हम कोशिश करेंगे कि एक मुशायरा हम मकामी शोरा पर मुश्तमिल एक मुशायरा हम यहाँ करेंगे, ताकि उनकी, हम चाहते हैं कि मकामी शोरा अपना एक मकाम बनाए। अभी मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि काशिफ सैयद जा रहे हैं वहाँ। कहाँ जा रहे हो भाई?
लुधियाना जा रहा है, लुधियाना के मुशायरे में भिवंडी का अगर कोई शायर मधु होता है तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात है, हमारे शहर के लिए एजाज़ की बात है। हमारा शहर हमेशा से उर्दू नवाज रहा है, उर्दू अदब और ज़बान की तहजीब, जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने बयान किया। हम चाहते हैं कि ये शहर इस लिहाज से जाना जाए, लोगों में जो थोड़ी सी बदौकी पैदा हुई है, तो हमने जो मुशायरे की फहरिस्त बनाई है उसमें कोशिश की है कि ऐसे शोरा को मदऊ करें जो अपने शुस्ता कलाम से आप लोगों को महसूस फरमाएँ। तो शोरा का नाम है भिवंडी के, वो सब इसमें तशरीफ़ लाएँ और उसमें कोई पास की कोई इतनी कैद नहीं है। आप लोग तशरीफ़ लाएँ और उसको कामयाब बनाएं। क्योंकि हमारे जो मोअज़्ज़िज़ जो अखबार से जुड़े हुए लोग हैं वो सब तशरीफ़ लाएँ इसमें, इसको कोशिश करें कि ये हमारी जो अदबी रिवायत है इसको कायम रहे, ये हमेशा कायम रहे। मैं कल दुनिया में रहूँ नहीं रहूँ, ये सिलसिला चलता रहे और ये KBS का जो मुशायरा है ये हर साल मुनक़िद होता रहे, ये मेरी तमन्ना है। कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर जनाब तलहा फ़की साहब ने भी इस सिलसिले में अवाम उन्नास से अपील की है, उर्दू दोस्त अहबाब से अपील की है कि इस मुशायरे में शरीक हों और कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की इस कोशिश को कामयाब बनाएं। शुक्रिया।